بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآتی، پس آپ دو، ذل قربا، قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، حقہ، ان کا حق، والمسکین، اور مسکینوں کو بھی، وابن السبیل، اور مسافروں کو۔ ذالک خیر، یہ بہت بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یریدون وجہ اللہ، جو اس کے چہرے کا ارادہ رکھتے ہیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وما آتیتم من ربا، اور جو تم سود دیتے ہو، لیربوا، تاکہ وہ بڑھ جائے، فی اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں سے، فلا یربو عند اللہ، تو پس وہ نہیں بڑھتا اللہ کے ہاں۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، ارادہ رکھتے ہوئے اللہ کے چہرے کے دیدار کا، فاولئک هم المضعفون، پس یہی وہ لوگ ہیں جو دگنا دیے جاتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت بھی دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ بھی کرے گا۔ حل من شرکائکم، کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی، من یفعل من ذالکم من شیء، ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکنے والا، سبحانہ، وہ بہت پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، اور وہ بہت بلند ہے اس سے جس کو وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اسلام دونوں چیزوں کا درس دیتا ہے، حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی، اور دونوں چیزوں کو ہی ایک مسلمان اپناتا ہے۔ صرف حقوق اللہ کو لے کے حقوق العباد کا انکار، حقوق اللہ کا سہارا لیتے ہوئے حقوق العباد میں کمیاں، یا حقوق العباد ادا کرتا ہے اس کا سہارا لیتے ہوئے حقوق اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو سمجھتا ہے کہ یہ ویسے ہی معاف ہو جائیں گے، یہ دونوں نظریے غلط ہیں۔ دونوں چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ حقوق اللہ بھی مومن ادا کرتا ہے، حقوق العباد کا بھی خیال رکھتا ہے۔ تو فرمایا فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، یہ نظریہ دینے کے بعد کہ رزق کم کرنا یا زیادہ کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تمہیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ یہ زکوٰۃ جو فرضی ہے وہ اس سے مراد نہیں ہے، اس سے مراد فرضی زکوٰۃ کے بعد بھی ان تینوں میں سے تینوں کا حصہ اللہ تعالیٰ نے واجب کر رکھا ہے، قرابت داروں کا حصہ، مسکینوں کا حصہ، اور مسافر کا حصہ۔ یعنی مسافر کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اس کی حالت اس وقت اگر اس سے پہلے وہ غنی ہی کیوں نہیں ہے، لیکن وہ جس وقت آپ کے پاس آتا ہے یا دوران سفر، آج کل بہت ساری مشکلات کم ہو چکی ہیں، تو اس کے پاس کوئی ایسی ضرورت ہے تو اس کو پورا کرنا۔ اب یہ نہیں کہ میں اب زکوٰۃ ادا کر چکا ہوں تو لہٰذا میں تو اس کے اوپر واجب ہوگا۔ اسی طرح مسکین ہے، مسکین کسے کہتے ہیں؟ جس کی ضرورت، جس کے عام یہ بھی معروف ہے جس کی والدہ نہ ہو اس کو مسکین کہتے ہیں، اور جس کا باپ نہیں ہے اس کو یتیم کہتے ہیں۔ تو یہ ایک معروف اصطلاح ہے زمانے میں، لیکن شرعی اصطلاح نہیں ہے۔ یہ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کا جائز اخراجات کم ہے، جائز اخراجات زیادہ ہیں، اور اس کی آمدن جو انکم ہے وہ اس سے کم ہے، یعنی اس کی محنت مزدوری سے اس کی جو جائز ضروریات ہیں وہ بھی پوری نہیں ہوتی اس کی، تو وہ مسکین ہے۔ تو فرمایا ان کو ان کا حق دیتے رہو۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہت بہتر رویہ، طریقہ اور اصول ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے چہرے کا دیدار چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر یہ رستہ اختیار کرنا ہوگا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور اس کے ساتھ جو تم سود پہ تنگ دستوں کو کچھ مال دیتے ہو، ٹھیک ہے، یہ تنگ دست ہیں، فقیر ہیں یا مسکین ہیں، تو کہا گیا کہ جو ان کا حق ہے وہ ان کو دو، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی ان کا حق دینے کی بجائے ان کو سود دیتا ہے، اب ان کی مشکل اور پریشانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو وہ جو مال و دولت دیتا ہے اس کے بس وہ ان سے سود وصول کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے میرا مال بڑھ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم سود دیتے ہو نا، فلا یربو عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھتا نہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ اس شخص کی معیشت اور گزران کو برباد کر دیتا ہے جو سود کھاتا ہے، سودی لینے دینے کرتا ہے، یربی الصدقات، اور اگر مال بڑھتا ہے تو وہ صدقے کے ذریعے بڑھتا ہے۔ اب ظاہری طور پہ اگر دیکھا جائے نا، مادہ پرستی کا دور ہے نا،
اگر ان ظاہری چیزوں کو دیکھا جائے تو سود کے ذریعے واقعی مال بڑھ رہا ہوتا ہے، اور جو کیا نام ہے زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا ہے، کم ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ پہلے یہ کہا کہ رزق اس کے اختیار میں ہے. وہ چاہے تو سودی کا رزق تنگ کر سکتا ہے، وہ چاہے تو خرچ کرنے والا جو زکوٰۃ ادا کرنے والا اس کے رزق میں اضافہ بھی فرما دیتا ہے. دوسری چیز، بسا اوقات انسان کا جسم پھول جاتا ہے تو اس کے ذریعے وہ موٹا تازہ ہو جاتا ہے، وہ ایک بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے. اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ صحت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کا وزن ویٹ کم ہو جاتا ہے، جس کو ہم صحت شمار کرتے ہیں. بسا اوقات یہی نہیں ہے کہ مال کا بڑھنا ہی برکت ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. بسا اوقات اگر مال کم ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے عوض آخرت میں بسا اوقات بہت چیزیں بڑھ رہی ہوتی ہیں، جس کو انسان شاید نہیں سمجھتا. اور یہ نظریہ تبھی ہوگا جب بندہ قرآن و حدیث کو پڑھے گا. تو فرمایا کہ وما آتیتم من زکات، مال بڑھتا کیسے ہے؟ جو تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو، زکوٰۃ ادا کرتے ہو. تریدون وجہ اللہ، کس نیت سے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے. تریدون وجہ اللہ، اللہ کے چہرے کے دیدار کے لیے جو تم خرچ کرتے ہو اس کو خوش کرنے کے لیے، یعنی کوئی اور اس میں مقصد نہیں ہوتا. اور خاص طور پہ جب زکوٰۃ ہو نا فرائض، اس میں اپنی نیت کو خالص کریں، ان آیات کو سامنے رکھیں. جی ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس نیت کے ساتھ دے رہے ہیں، اس نیت کے ساتھ دے رہے ہیں. اور چلو یار انہوں بھی مگروں لاؤ، اس کو بھی دو، یہ بھی کر دو، وہ بھی کر دو. ہے اقرار کے ساتھ یہ زکوٰۃ، ہو سکتا ہے اس کا اجر و ثواب جاتا رہے، یا ممکن ہے کہ بس اوقات انسان کے اعمال و افعال کی وجہ سے ایسی صورت ہو کہ وہ زکوٰۃ ادا ہی نہ ہو. لیکن یہ نظریہ رکھیں کہ وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، اللہ کے چہرے کے دیدار کے لیے ہم یہ خرچ کر رہے ہیں سب کچھ. فاولئک هم المضعفون، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کئی گنا بڑھا چڑھا کے دیں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث صحیح مسلم میں ہے، فرمایا کہ ایک مومن آدمی جو کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح اس کی پرورش کرتا ہے، کما یربی احدکم فلوہ، جس طرح تم میں سے کوئی ایک اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے. ٹھیک ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا رہتا ہے حتیٰ تکون مثل الجبال، حتیٰ کہ وہ پہاڑوں کے برابر ایک کھجور ہو جاتی ہے. یہ فاولئک هم المضعفون کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے دیتا ہے. لیکن جو سودی معیشت کی طرف یا ناجائز کاموں کی طرف یا قرابت داروں اور رشتہ داروں کے حقوق کھائے گا، مسکینوں کے اور مسافروں کے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا مال کبھی نہیں بڑھ سکتا، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی آفت اور مصیبت مسلط کر دی جائے گی. تو اللہ الذی خلقکم، یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد آگے مزید اس نظریے کو پختہ کیا گیا کہ اللہ کون ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اللہ کون ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا. اللہ کیا ہے؟ معبود، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کی، یعنی عبادت صرف اسی کی ہے. ثم رزقکم، پھر رزق بھی کس نے دیا؟ اچھا یہ دنیا میں آنے کے بعد فلاں رزق ہے. اب دنیا میں جب نہیں آیا تھا، اس کے آنے کی امیدیں تھیں، تو اس وقت رزق کون دے رہا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ دے رہا تھا نا. ثم رزقکم، رزق کس نے دیا؟ رزق دینے والا اللہ ہی ہے. یہ نسبت انسان غیر اللہ کی طرف کرتے تو اس کی وجہ سے غیر اللہ وہ رازق نہیں ہوتے. رازق ہمیشہ سے حقیقی رازق صرف ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ثم یمیتکم، اور اس کے بعد فرمایا کہ تم نے مرنا بھی ہے، سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرنا، اور پھر مر کے تم نے مٹی نہیں ہونا جس طرح کفار مکہ کا عقیدہ تھا، بلکہ ثم یحییکم، ہم تمہیں اٹھائیں گے اور پوچھیں گے تم کیا کرتے رہے تھے. حل من شرکائکم، یہ کام پیدا کرنا، پھر رزق دینا، اور پھر موت، اور پھر دوبارہ زندہ، ان چار کاموں میں سے کوئی ایک کام کا کچھ بھی. حل من شرکائکم، اللہ نے یہ چیلنج دیا. اب کوئی شخص جو کہتا ہے جی فلاں بھی رازق ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کی آیت کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں رزق دیا، وہ کہتا ہے فلاں بھی دیتا ہے. اللہ کہتا ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے کہ جو ان کاموں میں سے تھوڑا سا بھی کوئی کام کر سکتا ہو. من شیء، تھوڑا سا بھی کوئی کام کر سکتے ہو. جی فلاں ایسے 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 ایسے، تو بھائی پھر آپ اس آیت کو کیا کہیں گے؟ اللہ کہتا ہے نہیں ہے رازق تمہارا کوئی اللہ کے سوا، نہیں ہے خالق تمہارا کوئی اللہ کے سوا، نہیں ہے تمہیں کوئی موت دے سکنے والا یا دوبارہ اٹھا سکنے والا. یہ اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. باقی ظاہری طور پہ انسان کو انسان کی مدد کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو وہ اپنی نیکی کے لیے خرچ کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اپنی آخرت کے لیے خرچ کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ کے حکم سے خرچ کر رہا ہے اور اللہ نے اس کو یہ توفیق دے رکھی ہے. تو اس کی وجہ سے یہ نہیں کہ وہ خالق اور مالک ہو گیا یا وہ رازق ہو گیا لہذا اس کی عبادت کی جائے یا اس کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا جائے. فرمایا جن کو تم نے ٹھہرایا ہے نا ان کے بھی اختیار میں یہ کچھ نہیں ہے. سبحانہ، اگر تم ایسا کرتے ہو تو اللہ کی ذات اس سے کیا ہے؟ وہ بہت پاک اور نہایت بلند و بالا ہے. وتعالی عما یشرکون، وہ ان تمام شریکوں سے بالا و برتر ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ رازق، خالق، مالک، موت و حیات کا، یہ سارے کے سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید کا فہم اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کرنے والے اہل ایمان میں ہمیں شامل فرمائے. صدق اللہ العظیم.